نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 165 to 166 میں ہم جانیں گے کہ برائیوں سے روکنے پر کیا اجر ملتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اپنا پیغام آگے پہنچانے والوں میں سے چن لے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 167 to 168 میں ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک کیا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اور یاد کرو وہ دن جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ یا اللہ تو ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 169 میں کتاب کے نااہل وارثوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت سن کر تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس آیت میں آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں یہ سب برائیاں دیکھ رہے ہیں۔ کیسے فیس کر پائیں گے ہم اپنے رب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آیت 170 میں اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے بندوں کو ایک ایک نیکی پر کئی گنا بڑھا کر دے دیتا ہے۔ آیت 171 میں طور پہاڑ کے نیچے لیے گئے عہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی بات کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یا اللہ تو ہمیں بھی قرآن کے ذریعے ہدایت اور حکمت عطا فرما۔ آیت 172 to 174 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا
تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ بے شک یا رب العالمین تو نے ہمارے لیے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا لے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔